إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنی علما. ہر قسم کی حمد و ثنا اور کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے ہے. بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی پیروی میں ہی ہماری دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے. آج کے خطبہ میں میں نے آپ کے سامنے اہل تقویٰ اہل ایمان کا انجام اور ان کو اگلی زندگی میں ملنے والے انعامات اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ کے دشمن ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں اور جو اس زندگی کی مہلت کو ضائع کر دیتے ہیں ان کا انجام اور ان کی آئندہ کی زندگی میں ان کے لیے مشکلات، اس پر گزارشات کرنی تھیں. لیکن چونکہ یہ ایک خطبے میں ممکن نہیں ہے، یہ کم از کم اس کے لیے جو میں نے ایک خاکہ ذہن میں رکھا ہے 3 خطبے چاہیے کہ میں موت کے وقت سے لے کر حشر کے دن تک ان دونوں کے حالات کیسے ہوں گے، زندگی کیسی ہوگی، انعامات کیا ملیں گے یا سزا کیا ملے گی، جزا و سزا کا کیا معاملہ ہوگا، یہ تقابل آپ کے سامنے رکھتا 3 خطبات چاہیے. چونکہ اس سے اگلا جمعہ ذوالحج شروع ہونے سے پہلے والا جمعہ ہے، عشرائے ذوالحجہ کے فضائل، اعمال اور ساتھ کچھ قربانی کا تذکرہ. تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں اس موضوع کی ایک اور جہت کے متعلق آج کا خطبہ، حالانکہ میں نے آج کے خطبے کی پہلے سے تیاری کر لی تھی پوری، لیکن پھر میں نے دوبارہ آج کے خطبے کے حوالے سے یعنی اس موضوع کے حوالے سے آج کے خطبے میں ایک اور ضروری بات جو اس موضوع سے ہی متعلق ہے اس پر گزارشات عرض کرتا ہوں. اگلا خطبہ انشاءاللہ عشرائے ذوالحجہ، اس کے اعمال، فضائل اور کچھ قربانی کے حوالے سے گزارشات. اس کے بعد انشاءاللہ یہی موضوع یہیں سے شروع کریں گے کہ یہ آپ کے سامنے اہل تقویٰ اور اہل جو اہل اللہ ہیں اور جو اللہ رب العالمین کے دشمن اور نافرمان ہیں ان کا انجام کیا ہوگا، اس پر گزارشات کروں گا. میرے بھائیوں، آج کے خطبہ میں چونکہ ہمارا موضوع یہ چل رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہی زندگی، یہی تھوڑی سی مہلت دی ہے کہ اس میں ہم کچھ کر گزریں اور ہمارے اعمال صالحہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہم پر اپنا فضل و کرم کرتے ہوئے ہماری اس زندگی کو بھی سنوار دیں اور ہمیشہ کی زندگی کو بھی اللہ سنوار دیں.
اس لیے میں نے یہ بات پورے زور سے کہی کہ ہم اپنے عقائد و نظریات، سوچ و فکر، اقوال و افعال سبھی کو درست کریں. سوچ فکر سے لے کے اقوال اور افعال تک ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرح وقت گزار رہے ہیں، اس مہلت کو کیسے استعمال کر رہے ہیں. رمضان المبارک کے بعد یہ موضوع شروع ہوا تھا، ابھی تک اور اس سے آگے بھی چلے گا. انتہائی اہم موضوع، اور اس موضوع کا خلاصہ یہی الفاظ ہیں جو میں نے کہے ہیں. اگلے پچھلے جتنے خطبات اس موضوع پر ہوں گے ان تمام خطبات کا خلاصہ یہ ہے کہ آدم کے بیٹے کو اللہ رب العزت نے یہی ایک مہلت دی ہے جسے دارالعمل کہتے ہیں. نہ اس سے پہلے انسان جس جگہ تھا وہ عمل کی جگہ تھی، نہ اس مہلت کے بعد جس جگہ جائے گا وہ عمل کی جگہ ہوگی. جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا وہ بھی دارالعمل نہیں، اس دنیا میں آیا یہ زندگی دارالعمل ہے، اور اس سے آگے دارالجزا ہے. سو میرے بھائیوں، اس مہلت کو غنیمت جانیے اور اس میں اپنے 3 بڑے دشمنوں سے ہوشیار رہیے. انسان کے اس قیمتی وقت کو ضائع کروانے میں 3 بڑے عوامل ہیں. انسان کے 3 بڑے دشمن ہیں کہ جب تک آدمی ان دشمنوں کو پہچان کر ان کی ریشہ دوانیوں اور سازشوں سے اپنے آپ کو محفوظ نہ کر پائے وہ ان قیمتی لمحات کو قیمتی نہیں بنا سکتا. وہ 3 دشمن کون ہیں؟ ان میں ایک دشمن ہے دنیا، بڑا فتنہ دنیا. دوسرا دشمن شیطان. تیسرا دشمن انسان کا نفس. انسان کو رائے حق سے ہٹانے میں، اس کو عیش و نشاط میں لگانے میں، اس کا وقت ضائع کرنے میں ان 3 قوتوں کا کلیدی ہاتھ ہے، کی رول ہے ان 3 قوتوں کا. انسان کا جو نفس ہے یہ بھی بنیادی طور پر نفس امارہ ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء. جو نفس امارہ ہے یہ انسان کو گناہ کی طرف راغب کرتا ہے. یہ نفس انسان کو عیش و نشاط، نکمے پن کی طرف دھکیلتا ہے. اگر سویا ہے تو یہ نفس کہتا ہے سویا رہ، کوئی بات نہیں، اتنی میٹھی نیند سے بیدار ہو کے فجر کی نماز پڑھے گا، کیا ضرورت ہے، اتنا تھکا ہوا، تجھے اتنی نیند آئی ہوئی. سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں اٹھ کے تو وضو کرے گا، کتنا مشکل کام ہے، گرم بستر ہے، سویا رہ. کہیں اور کسی مجلس میں ہے، وہیں پہ اس کا دل لگا ہوا ہے، نفس کہتا ہے یہاں سے نہ اٹھنا. پھر یہ نفس سہل پسند ہے، سہولت چاہتا ہے، فیسلٹی اورینٹڈ ہے. اسے یہ سہولت ملے، اسے یہ سہولت ملے، اسے یہ سہولت ملے. اپنے نفس کو سہولت میں رکھ، اپنے آپ کو سہولت میں رکھ، ان جسم کے اعضاء کو سہولت دے. اور آدمی اسی جسم کو ایک دن مخاطب کر کے کہے گا نا، اللہ اکبر. صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے جسم کو ہی مخاطب کر کے کہے گا بعدن لکن وسحقن فعنکن کنت انازل، بعدن لکن وسحقن فعنکن کنت انازل. تیرا ستیہ ناس ہو، تو برباد ہو جائے، میں نے تجھے ہی سہولت پہنچانے کے لیے دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی تھی. وہ جس شخص کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے نا، شاہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم وقالوا لجلودہم لم شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. جب جسم کے اعضاء اس کے خلاف بولیں گے، آنکھ بولے گی
کان بولیں گے، زبان بند. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. یہ چلتی زبان، یہ چرب زبان بند ہو جائے گی، یہ بول نہیں سکے گی، اس لیے کہ جو اس کو بولنے کی طاقت دیتا ہے وہ اس سے اس کی طاقت سلب کر لے گا، چھین لے گا. پھر اللہ باقی جسم کے اعضاء کو ناطق بنا دیں گے، وہ بولنے لگ جائیں گے. کان کہے گا مجھ سے یہ سنا تھا، آنکھ کہے گی یہ دیکھا تھا، ہاتھ کہے گا مجھ سے یہ کیا تھا، پاؤں کہیں گے اس طرف چل کے گیا تھا، پیٹ کہے گا اس میں یہ گیا تھا، یا اللہ اس میں یہ شے ڈالی تھی، یا اللہ اس میں یہ ڈالی تھی. اس وقت آدمی اپنے جسم کے اعضاء کو، جن کو راحت پہنچانے کے لیے وہ دنیا میں اللہ کی نافرمانی کیا کرتا تھا، وہ جو دنیا میں اپنے نفس اور اپنی خواہشات کی پوجا کیا کرتا تھا، وہ پھر اپنے جسم کو مخاطب کر کے کہے گا بعدن لکن وسحقا فعنکن کنت انازل. تیرا ستیہ ناس ہو، میں نے تو تجھے ہی بچانے کے لیے اللہ کے حضور بانے کیے تھے، تو ہی میرے خلاف بول بیٹھا، تو ہی میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گیا. میرے بھائیو، میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کا نفس نفس امارہ ہے، اس کی تہذیب کیجئے، اس کی تربیت کیجئے. اور انسان کی جو بے لگام خواہشات ہوتی ہیں، انسان کی بے لگام خواہشات، یہ انسان پر سوار نہیں ہونی چاہیے. اپنی خواہشات کو اپنے قابو میں رکھو. وہ میں جو ہمیشہ آیت پڑھا کرتا ہوں، گزشتہ خطبہ میں پڑھی، اس سے پہلے بھی پڑھی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. جو اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا کہ میں نے جواب دینا ہے، اور اپنے آپ کو ایسی خواہشات سے بچایا کہ جن خواہشات کی تکمیل اگر کی جائے تو اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جاتے ہیں. یعنی اپنی خواہشات کو بے لگام نہیں رکھا، خواہشات کا غلام نہیں بنا. اچھا کھانے کی خواہش، اچھا پہننے کی خواہش، اچھی گاڑی کی خواہش، اچھے مکان کی خواہش، یہ اچھی خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن اس اچھی خواہش کو اپنے اوپر سوار نہ کیجیے. اپنے نفس کی تہذیب کیجیے، اس کی تربیت کیجیے. نفس امارہ کو نفس لوامہ بنائیے. اس سے اگلا مرحلہ ہے اسے نفس مطمئنہ بنا دیجیے. یہ کوشش اور کاوش سے ہوگا، یہ نفس کو سمجھانے سے ہوگا کہ نہیں، آج میں نے تجھے خوش کرنے کے لیے، تجھے راحت پہنچانے کے لیے لوگوں کو دیکھ کر دیکھا دیکھی میں نے اللہ کی نافرمانی کی، میں نے اللہ کی حدود کو پامال کیا، میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی نافرمانی کی، میں نے اپنے رب کے حکم کو توڑا، میں نے اللہ کو ناراض کیا. تو اے جسم یاد رکھ، تیرے لیے یہاں بھی راحت نہیں ہے، آگے بھی راحت نہیں ہے. معاملہ بڑا خطرناک ہے، سمجھ جا. اس کو سمجھائیے، اس کو سمجھائیے. تیری خواہش غلط، تیری سوچ غلط، تیری طلب غلط، تیری غلط خواہش ہے. ایک دائرہ ہے، اس کے اندر جو تجھے مل رہا ہے اس کو حاصل کر، اس پر اکتفا کر اور رب کا شکر ادا کر. انسان جب اس نفس کو نفس لوامہ بنا دے نا، سمجھا کے نا، بتا کے، بچوں کو سمجھاتے ہیں نا بار بار گھر میں، بیٹا یہ نہ کرو، بیٹا یہ نہ کرو، بیٹا یہ نہ کرو، توجہ کرو، توجہ کرو. بھائی اپنے نفس کو سب سے پہلے دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو. یہ چراغ لے کے کھڑے نہ ہو جاؤ کہ دوسروں کو روشنی دے رہے ہو، خود اندھیرے میں ہو. ایسے نہ بننا. میرے لیے یہ بات سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ میں نے بڑا چراغ ہاتھ میں تھاما ہوا ہے، آپ تو میرے چراغ سے روشنی حاصل کر رہے ہیں. ایسا نہ ہو میں اپنے آپ کو اندھیرے میں رکھوں اور چراغ سے آپ کو روشن کروں. ایسا نہیں بننا. خود بھی دیکھنا ہے میں کیا کر رہا ہوں، میری کیا خواہشات ہیں، میں ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کس راستے پر چل رہا ہوں. میرے بھائیوں، اپنے نفس کو تہذیب و تربیت سے، اس کو سمجھا کے، اس کو بتلا کے لوامہ بنائیے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. یہ دوسرا نفس ہے، نفس لوامہ. یہ کون ہوتا ہے؟ یہ بھی اچھا ہوتا ہے، یہاں تک بھی آدمی پہنچ جائے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا. یہ ایسا نفس ہوتا ہے کہ آدمی غلطی کرے تو یہ انسان کو ملامت کرتا ہے. یہ جاگتا ضمیر ہے، یہ انسان کو ملامت کرتا ہے، یہ کیا کر دیا،
اور یہ بھی بڑی زبردست بات ہے کہ غلطی کر لوں گا میرا کام بن جائے گا۔ ہاں، اس سے اگلا مرحلہ ہے کہ نفس تہذیب و تربیت سے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، اور جب نفس مطمئنہ بن جائے تو پھر اس کا انجام وہی جو اہل تقویٰ کا انجام جب میں ذکر کروں گا تو اس آیت کو بھی پڑھوں گا انشاءاللہ۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ نفس مطمئنہ ہے۔ اور نفس مطمئنہ کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں نبی علیہ السلام کی ایک دعا بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ تؤمن بلقائک وترضی بقضائک وتقنع بعطائک۔ نفس مطمئنہ کیسا ہوتا ہے؟ یہ دعا نفس مطمئنہ کو بتلا رہی ہے کہ جس کا نفس مطمئنہ ہو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ، اے اللہ میں تجھ سے ایسا نفس مانگتا ہوں جو تجھ پر مطمئن ہو، جو نفس مطمئنہ ہو۔ وہ کیسا؟ تؤمن بلقائک، جسے تیری ملاقات کا یقین ہو، جو تجھ سے ملاقات پر ایمان رکھتا ہو۔ بتائیے، جسے اللہ سے ملاقات پر یقین ہو تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ جو رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم۔ میرے بھائیو، جو اپنے رب سے ملاقات پر یقین رکھتے ہیں، انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنۃ عالیہ قطوفہا دانیہ۔ جو رب سے ملاقات پر یقین رکھے تو پھر وہ اعمال صالحہ والا ہوتا ہے، پھر وہ توحید کی نعمت والا ہوتا ہے۔ سو میرے بھائیو، جس کو رب سے ملاقات پر یقین ہے وہ ملاقات کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری دنیا میں ضرور کرتا ہے، اس کا رب سے تعلق ہوتا ہے۔ وہ روزانہ یہاں 5 مرتبہ ملاقات کرتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک تصویر ہوگی کہ ایک وہ دن بھی آئے گا جب ان آنکھوں سے اپنے رب سے ملوں گا، اپنے رب کو دیکھوں گا۔ سو میرے بھائیوں، ایک تیاری ہوتی ہے اس کی۔ تو تؤمن بلقائک، اور دوسری نفس مطمئنہ کی خصوصیت کیا ہے؟ وترضی بقضائک، اور اے اللہ مجھے ایسا نفس دے دے جو تیرے فیصلوں پر راضی ہو جائے۔ بڑا مشکل کام ہے یہ، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا بڑا مشکل کام ہے۔ تقریر کرنا اور سننا دونوں آسان ہیں۔ میں تقریر کروں میرے لیے آسان، آپ سنیں آپ کے لیے آسان، لیکن میں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہوں مشکل کام ہے۔ آپ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائیں یہ مشکل کام ہے۔ اور آدم کا بیٹا تو وہ ہمارے ایک دوست کہتے ہیں پہلے مرحلے سے ہی نہیں راضی ہوتا، وہ شیشے پہ دیکھ کے ہی اپنی شکل کہتا ہے میرا ناک اگر یوں ہوتا، میری آنکھیں یوں ہوتی، یہ تو یوں ہیں۔ وہ اللہ کی تخلیق پر ہی راضی نہیں ہے، اس سے آگے کیا راضی ہوگا، کیا خوش ہوگا؟ وترضی بقضائک، اور یاد رکھیے اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا تقدیر پر ایمان میں سے ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا تقدیر پر ایمان میں سے ہے، اور تقدیر پر ایمان بھی توحید کا حصہ ہے، عقیدہ توحید کا حصہ ہے۔ اللہ نے میرے حق میں جو فیصلہ کر دیا ہے اسی میں میرے لیے خیر ہے۔ کیا میں سے ہیں؟ ہم تو روزانہ 20 مرتبہ اللہ سے شکوے کرتے ہیں۔ اور تیسری خصوصیت وَتَقْنَعُ بِعَطَائِكَ، اے اللہ جو تو نے دے دیا ہے میں اس پر قناعت کرنے والا ہوں، میں اس پر مطمئن ہوں۔ قناعت تو ہے ہی نہیں بھائی، قناعت کہاں سے آ گئی؟ یہ کس جگہ کا نام ہے؟
آپ دیکھ لیجئے بڑے بڑے نمازیوں کو، بڑے بڑے نیک لوگوں کو کوئی قناعت نہیں ہے۔ ایک میرے دوست ہیں، کاروباری ساتھی ہیں، بہت اچھے نیک آدمی ہیں، تو ان کا کاروبار کرونا سے بہت ہی بلکہ بالکل ہی متاثر ہو گیا، اور اچھا کام تھا، ایک بڑا کام لیکن انہوں نے ایک جگہ کوئی انویسٹمنٹ بھی کی ہوئی تھی، اور کچھ دیر کے لیے وہاں ڈیوٹی بھی کرتے ہیں، 3-4 گھنٹے روزانہ جاتے ہیں، 2 لاکھ روپیہ انہیں وہاں سے ملتا ہے۔ تو مجھ سے ایک دن ٹیلی فون پہ بات ہوئی تو کہنے لگے یار میں کچھ پریشان ہوں۔ تو پریشانی اس حوالے سے نہیں تھے، نیک آدمی ہیں، نیک جوان آدمی ہیں اور نیک ہیں ماشاءاللہ۔ کہنے لگے میں اس لیے پریشان ہوں کہ کہیں اللہ پاک مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے، میرے اعمال تو نہیں کہیں قبول ہوئے کہ میں دعائیں بھی کرتا ہوں، میرا وہ 1.5 سال سے بڑا اچھا کاروبار جا رہا تھا۔ تو میں نے ان کو ایک نصیحت کی، میں نے کہا بھائی دیکھو ابھی بھی جب کچھ نہیں ہے تو تمہیں 2 لاکھ روپیہ تو مل رہا ہے نا مہینے کا۔ میں نے کہا مکان اپنا ہے، اچھی گاڑی رکھی ہوئی ہے، 30 لاکھ روپے کی قریب تیری گاڑی ہے، اس کا پیٹرول، بچوں کی فیس، خرچہ تجھے مل رہا ہے؟ کہنا جی الحمدللہ، اللہ کے نام پر بھی اس سے دے رہا ہوں، اس 2 لاکھ سے اللہ کے نام پر بھی دے رہا ہوں ریگولر۔ اور میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ قناعت، اور میری بڑی لمبی ٹیلی فون پہ رات کو اس سے گفتگو ہوئی، میں نے اس کو کہا میرے بھائی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے، وہی رب ہے، تو ماں کے پیٹ سے کچھ لے کے نہیں آیا تھا، تو اسی طرح تھا جس طرح میں ہوں، تجھے اللہ رب العالمین، تو نے محنت کی، اللہ نے تجھے اس کا صلہ دیا، اتنا اچھا کاروبار، تو نے گاڑی لی، مکان بنایا، اچھے پیسے تیرے، سب کچھ تیرے پاس، ابھی اگر 1.5 سال سے وہ اللہ نے روک لیا ہے تو میں نے کہا ایمان کی بنیاد پہ کیا چھوٹی چھوٹی آزمائش بھی نہیں ہے؟ آدمی ایمان والا ہو۔ میں نے کہا یہ تیرا ڈر تو ٹھیک ہے کہ میرے اعمال قبول نہیں ہوئے، لیکن ایک حد تک اس سے آگے جاؤ گے تو اللہ سے حسن ظن سے پیچھے ہٹ جاؤ گے۔ میں نے کہا حسن ظن کے دائرے میں رہنا ہے، انشاءاللہ تمہارے اعمال قبول ہیں، اہل توحید میں سے ہو، اللہ کے نام پر دینے والے ہو، غریبوں مسکینوں کا خیال رکھنے والے ہو، دوسرے کا خیال رکھنے والے ہو، جس قدر میں تجھے جانتا ہوں تیرے اعمال انشاءاللہ اللہ کے ہاں قبول ہیں۔ یہ تو اللہ کی چھوٹی موٹی آزمائش ہے، یہ تو اللہ کی تجھ پر چھوٹی موٹی آزمائش ہے، اس کے باوجود اللہ تجھے سب کچھ دے رہا۔ آدم کے بیٹے کی ایک حرص تو ہے مال کے لیے، اسباب کے لیے، دنیا کے لیے، لیکن یاد رکھیے قناعت وہ دولت ہے جو انسان کو مطمئن کر دیتی ہے، اور حرص وہ بلا ہے جو آدمی کے سکون کو کھا جاتی ہے، جس کے اندر غیر ضروری حرص ہو نا مال کی یا کسی چیز کی بھی، غیر ضروری لالچ۔ جائز لالچ اچھی بات ہے، احرص علی ما ینفعک، نبی علیہ السلام نے ترغیب دی ہے، جو چیز تجھے نفع دے تو اس کا لالچ رکھ، لیکن یہ جائز حرص ہے۔ ایسی حرص نہ رکھو کہ اپنے ہاں کڑتے رہو، راتوں کو نیند نہ آئے، اچھا کھا بھی رہے ہو، پی بھی رہے ہو، تو پھر بھی اطمینان نہیں ہے کہ یہ نہیں ملا تو وہ نہیں ملا تو وہ نہیں ملا۔ کوشش کرو جو مل گیا جائز ذرائع سے وہی تمہارے لیے خیر والا ہے، جو نہیں ملا کائنات کے رب کی قسم وہ مل جاتا خیر نہ آتی۔ وہ جو میں چاہ رہا ہوں مجھے مل جائے اور نہیں مل رہا جائز کے دائرے میں، کائنات کے رب کی قسم اس کے ملنے میں میرے لیے خیر نہیں تھی، اس کے نہ ملنے میں میرے لیے خیر ہے۔ یہ قناعت بھی ہے، تقدیر پر ایمان بھی ہے۔ 100% اپنے آپ کو مطمئن رکھیں، کوشش کیجئے، حرص رکھیے، جو ملتا ہے اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائیے، جو نہیں ملا اس بات پر 100% کامل یقین کے ساتھ اپنے نفس کو مطمئن کیجئے کہ اے نفس لوامہ مطمئن ہو جا، اے نفس امارہ اطمینان رکھ کہ تجھ سے، تیری ماں سے بڑھ کر پیار کرنے والا رب جو عطا کرنے والا ہے، اس نے جس میں تیرے لیے خیر تھی عطا کر دیا ہے۔ جو تو طلب کر رہا ہے اور تجھے نہیں مل رہا جائز کوشش کے باوجود، وہ تجھے مل جاتا تو شر میں مبتلا ہو جاتا، وہ تیرا بیڑا غرق ہو جاتا۔ اللہ کی قسم آدمی یہ کیفیت پیدا کر لے نا تو آدمی کا دل مطمئن اور خوشباش۔ اچھا اگر آدمی خوشباش نہ بھی رہے اور فیصلوں پر مطمئن نہ ہو تو سوائے اپنے آپ کو تکلیف دینے کے وہ تو ملا نہیں ہے، نہ دوبارہ ملے گا۔
کیا کننے سے، تقدیر پر راضی نہ ہونے سے، اللہ سے شکوے کرنے سے وہ مل جائے گا؟ جو نہیں ملا وہ تو نہیں ملا بھائی، جو نہیں ملا وہ نہیں ملا۔ سو نفس مطمئنہ، اپنے نفس کو اس کو سمجھائیے یہ دشمن ہے میرا آپ کا۔ وہ 3 باتیں کرنی تھیں، یہ تو ایک ہی بات ہو گئی اور وقت ختم ہو گیا۔ چلیں انشاءاللہ 2 باتیں پھر ہوں گی، اور وہ کون سی ہیں؟ ایک شیطان سے ہوشیار رہیے، اور ایک یہ جو چمکتی دمکتی دنیا ہے، اس کو اللہ نے امتحان کے لیے بڑا مزین کر دیا ہے۔ یہ پاؤں کی بیڑیاں، یہ دنیا پاؤں کی بیڑیاں ہیں، آدمی کو سیدھے راستے پہ چلنے سے روکتی ہے۔ یہ دنیا روکتی ہے، اس نے بڑے بڑوں کو فتنوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ اور دنیا 2 چیزوں کا نام ہے، ایک مال اور ایک عہدے کا لالچ۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ۔ فرمایا آدمی کی آخرت کو، اس کی عاقبت کو، اس کے دین کو 2 چیزیں اتنا نقصان پہنچاتی ہیں کہ اگر بھوکے بیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا آدمی کے دین کو 2 چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں، ایک مال کی غیر ضروری طمع اور لالچ، اور دوسرا عہدے کا لالچ، کرسی کا لالچ۔ اور پوری دنیا کی مسلمانوں کی لڑائی ہو یا کافروں کی، انہی 2 چیزوں کے گرد گھومتی ہے۔ ہر جگہ لڑائی کی بنیاد یا مال ہوتا ہے یا کرسی ہوتی ہے، یا دونوں چیزیں ہوتی ہیں، یا کوئی ایک چیز ہوتی ہے۔ یہی دنیا ہے، دنیا ان 2 چیزوں کا نام ہے۔ اللہ رب العالمین میری اور آپ کی حفاظت فرمائیں۔ انشاءاللہ ان 2 چیزوں پر، ان 2 نکات پر بھی تفصیلی گزارشات کبھی ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے یا اللہ تو ہمیں فتنوں سے بچا لے اور ہمیں اپنی عاقبت کی اس دنیا میں تیاری کی توفیق عطا فرما۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔